بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، آج ہم اللہ کے ذکر سے متعلق دیکھیں گے۔ ذکر کی حقیقت غفلت کو دور کرنا ہے، یعنی جو ہم یاد کرتے ہیں اللہ کی، تو اصل اس کا ثمر یہ ہے کہ ہماری دل کے اوپر سے جتنی کدورتیں ہیں، جتنے حجابات ہیں، دور ہو جائیں اور ایک خاص تعلق اللہ سے قائم ہو جائے۔ یعنی جو امر غفلت کا دور کرنے والا ہو، خواہ وہ فعل زبان سے ہو یعنی لسانی ذکر ہو، قلب سے ہو یعنی قلبی ذکر ہو، ذکر روحی ہو یعنی روح سے ہم اگر ذکر کریں، یا خیال سے ہو، گمان اور خیال، جیسے ہر وقت دھیان میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سب ذکر میں داخل ہے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے احکام، یعنی جو ہم کام کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کرتے ہیں، بجا آوری، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے روکتے ہیں۔ بچنے کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے، سب کا سب غفلت کو دور کرنے والا اور ذکر میں داخل ہے۔ یعنی شریعت کے مطابق جو زندگی آپ گزارتے ہیں، چاہے کسی کی مدد کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے آپ جاتے ہیں، وہاں ایمانداری سے کام کرتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں سنت کی نیت سے، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کسی غریب کی مدد آپ کر رہے ہوتے ہیں، عزیز و قریب بیمار ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، جا نہ سکیں تو ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں۔ یہ تمام کا تمام ذکر الہی میں داخل ہے۔ خرید و فروخت، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ بازار میں گھومنا، فالتو گھوم رہے ہیں جناب، ضرورت نہیں ہے یہ گھوم رہے ہیں، تو یہ بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ خرید فروخت کریں اور بازار اچھی چیز نہیں ہے، انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ نکاح و طلاق، نکاح میں جائیں، لیکن ہم لوگ، ہماری کیا ہے، معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے، ہم لوگ اتنے خراب ہو گئے، تو نکاح تو سمجھیں کہ ایک ضمنی سی چیز رہ گئی، لیکن ہندوؤں نے جو خرافات ہمارے اندر داخل کر دی، یعنی ایک ایک نکاح کے اندر کتنے لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں، اور ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے خاندان والوں، یعنی اللہ کو ناراض کر لیں گے لیکن خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بس اس کے لیے جناب منگنی بھی ہے، مہندی بھی ہے، مائیوں بھی ہے، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ہر وہ کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز ذکر میں داخل نہیں ہے، بلکہ گناہوں میں مبتلا کرنے والی اور اسراف ہے۔ اس کا جواب دینا ہوگا جب مر کے جائیں گے اس دنیا سے، اللہ پوچھے گا حساب کہ یہ پیسے اتنے برباد کیے تھے تم نے، اس کا حساب لاؤ۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ خورد و نوش، خرید فروخت جو کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اس میں بھی اسراف نہ ہو۔ نشست و برخاست، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غفلت کی باتیں نہ ہو، غیبت کی باتیں نہ ہو، برائی کی باتیں نہ ہو۔ جو عادتیں ہیں ہماری، سامنے خوش ہیں، پیچھے برائیاں کر رہے ہیں، لانتے ہیں، لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں، اللہ چھوڑ دیں سب عادتیں۔ تمام جملہ امور شریعت کی رعایت کے ساتھ، جبکہ نیت یہ ہو کہ حکم الہی کی تعمیل کر رہا ہوں، سب کا سب ذکر میں داخل۔ بس جب غفلت دل سے بالکل دور ہو جاتی ہے اور مذکور کی تجلی یعنی اللہ کی تجلی دل پہ دائمی ہو جاتی ہے، غیبت کریں گے تو تھوڑی اللہ کی تجلی آئے گی۔ اپنے وقتوں کو ہم کس میں گزار رہے ہیں؟ اتنا دل سیاہ، اتنا کالا ہو چکا ہے ہمارا کہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ کی طرف سے پھر
صفائی کے لیے بھی ایک دباؤ کا معاملہ آتا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس لیے آتا ہے کہ سچی توبہ کرو. جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک کنت منہ تحید. سکرات جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے مرنے والے ہیں جبکہ مرنا نہیں ہے. یہ کیوں کیفیت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری غفلت ٹوٹے، توبہ کریں گناہوں سے، غیبتیں نہ کریں، چغلی نہ کریں، فحش کلامی نہ کریں، اللہ کو یاد کریں، رجوع اللہ ہوں، سچی توبہ قلب و روح سے نکلے. اس لیے یہ چیزیں حالتیں آتی ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہوش میں نہیں ہے. پھر اتنے دل سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں. کیوں؟ ذکر اللہ نہیں کرتے. ابھی ہم جس درس میں ہیں وہ ذکر اللہ کی فضیلت میں، اور ذکر اصل وہی ہے جو ہماری غفلت کو دور کر دے. جو غفلت کو بڑھائے وہ ذکر نہیں ہے، خرافات ہے، بیکار ہے. وہ تسبیح کی تسبیح لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور برائیاں ان کی دور نہیں ہوتی. جس طرح رمضان کے کئی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور برائیاں دور نہیں ہوتی بلکہ اور برے ہو رہے ہیں. رشوت لے رہے ہیں تو اور لے رہے ہیں رشوت. مطلب روزے بھی مناتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں رشوت اور حرام کے پیسوں سے. یہ حالت ہے معاشرے کی. یہ رشوت اس لیے لیتے ہیں کہ عید کرنی، عید کے کپڑے بنانے. یہ حالت ہے معاشرے کی. کہاں سے اللہ کی رحمتیں ڈھانپیں گی؟ جب ہم ذکر صحیح کرتے ہیں تو تجلی دل پہ دائمی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے. جب اس حالت میں آپ ہوں گے تو اللہ کی طرف سے نور آپ کے قلب کے اوپر القاء ہوگا. یہ فرما رہے ہیں بزرگ. لیکن چونکہ ہم اللہ کے لیے تو کرتے ہی نہیں ہیں. پوری عمر گزر گئی، جی فرصت ہوگی تو پھر ہم سکون سے نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے. عمر ہم نے اپنی تباہی پوری کر لی. دیکھیں نا، عمر ہم اپنے غور گریبان میں جھانکیں. ویسے تو ہم سارے ہی چھوٹے ہیں، کوئی کبھی اپنے کو بڑا کہتے ہی نہیں ہے، خواتین تو خاص طور پہ. 60 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود وہ 40 سال کی ہیں. یہ حالت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت کی عمریں 60، 65 اور 70 کے اندر ہیں. اب اندازہ لیجیے، لگائیے، کسی وقت بھی چھٹی ہو سکتی ہے. لیکن غفلت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. خرافات میں مبتلا ہیں، دنیا کو بھی خوش کر رہے ہیں. تو اللہ کی طرف رجوع کیسے ہوں گے؟ اس کے ذکر، اور ذکر للہیت، خالص ذکر اللہ کے لیے. کسی سے ملیں تو اللہ کے لیے، دوستی تو اللہ کے لیے، دشمنی تو اللہ کے لیے. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں زندگی کے. اس وقت جب اللہ کے لیے آپ کرتے ہیں کأنک تراہ، یعنی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ حالت پیدا ہونی چاہیے قلب کی. ہر لمحے دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہو اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جس کو یہ کیفیت جس کے قلب کی ہو جائے ذکر سے، اس کو غفلت نہیں ہوتی. کچھ بھی وہ کرتا رہے اس کا دل اللہ کے ذکر میں مگن ہوتا ہے. قیاما قعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اس کا ذکر جاری رہتا ہے اندر سے. یہ مطلب ہے اس کا. اللہ. بس ذکر کی چند قسمیں ہوئیں، دل سے، زبان سے، دل اور زبان دونوں سے، اعضاء جوارے کے ساتھ، اور ذکر روحی. افضل یہ ہے کہ دل و زبان دونوں سے ہو. اگر ایک سے ہو تو دل کا افضل ہے. محض زبان سے ذکر کرنا جبکہ دل غافل ہے، فائدے سے خالی نہیں. اس لیے کہ محض اس بنا پر اسے ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ ایک عضو تو ذاکر ہے اور اس دوران میں کبھی کبھی حضوری بھی ہو جاتی ہے. تمام وقت تو غافل نہیں رہے گا. نیز یہ حضور قلب کا ذریعہ بن جائے گا. دل حاضر ہو نہ ہو کریں، اس کی برکت سے حضوری آ جائے گی اور قلب بھی ذاکر ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے. دل کا ذکر بھی دو طرح پر ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت، ملکوت میں فکر کرنا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں یعنی زمین و آسمان و ما فیہا غور و تدبر کرنا، اس کو بھی ذکر خفی کہتے ہیں. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے.
اور یہی مراقبے کی حقیقت ہے۔ دوسری قسم دل کے ذکر کی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی کے بجا لاتے وقت اس کو یاد کرنا۔ اب ہم اللہ پاک نے جو کچھ قرآن پاک میں فضیلت ذکر بیان کیا ہے، اب ہم اس کو دیکھیں گے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کہہ رہا ہے بس تم میری یاد کرو، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد کرو، یعنی ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرتے رہو، ناشکری نہ کرو۔ ہم ناشکری بھی ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، شکر بھی نہیں کرتے۔ اللہم لک الحمد کلہ لک شکر کلہ، یہ ہیں شکرانے کے کلمات۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا، جس کو دیکھو پریشان، پیسہ نہیں ہے، لیکن شکر تو کرو بھائی، روح سے، قلب سے۔ اس حالت میں ان گناہوں کے باوجود اللہ نے آپ پر ہمیں دیا ہوا ہے، ہم کیا شکر کر سکتے؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ لک شکر کلہ، روح سے پڑھیں، روح سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کیجیے، صبح و شام تسبیح کیا کیجیے۔ ایک جگہ اور اللہ پاک فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں، جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، پڑھی نہیں جاتی نماز۔ کیا ہے؟ حجاب، دل پہ حجاب ہی حجاب لگا ہوا ہے، حجاب ہی حجاب ہے، جھک ہی نہیں پا رہے اللہ کے سامنے، یاد ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی غیبت غیبت غیبت، برائیاں، فحش کلامی، یہ حالت ہے معاشرے کی۔ یوٹیوب، بس یہ ہماری زندگی رہ گئی ہے، ان کے بارے میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی اور سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنی نمازی ہونا دکھاتے ہیں۔ 4-5 لوگ ہوں تو اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کہے گا بندہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہے کہ ان کی عادت و اتوار ایسی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت و بغض پیدا کر دے، اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ خشیت الہی کہتے ہیں اس کو، یعنی رونا چاہیے جب اللہ کا نام آئے، اللہ کی یاد آئے، قرآن کے احکام پڑھے جائیں، حدیثیں سنائی جائیں تو لرز جائیں۔ ہمارے تو کان ہی بند ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اب ہم ذکر سے متعلق چند احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ بہت بڑی حدیث ہے یہ، بہت بڑی حدیث ہے۔ جو اس کو سمجھ لے دنیا کے سارے کام اس کے بن جائیں، سارے کام اس کے بن جائیں، یعنی اللہ سے اچھا گمان کریں۔ جس طرح بیمار بھی ہیں، سوچے میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میں ٹھیک ہو رہا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انی مغلوب فانتصر، دعا کریں یا اللہ اس کو ہٹا دیجئے۔ اگر گمان ہے تو بیماری غائب جسم سے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، یعنی ذکر خفی۔ اور اگر وہ
میرا ذکر مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کو مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم و بے گناہ ہیں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. یعنی جو بزرگان دین کا طریقہ ہے نا، مساجد میں، اجتماعات میں اللہ کی یاد، اللہ کے لیے بیانات، تفسیر بیان کرنا، حدیث بیان کرنا، فقہ بیان کرنا، اللہ اور رسول کی دعوت دینا، حق بات کہہ دینا، پرواہ نہیں کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اور اگر بندہ میری طرف ایک بالش پڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں ایک باہ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو تیار کریں، ہمت پیدا کریں. ہمت کرنی ہوتی ہے، دعا دوا سب دونوں طرف سے کریں تو اللہ کھینچ لے گا. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. اگر ہم ایک جگہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں. جب یہ بزرگوں نے ذکروں کی محفلیں قائم کی ہوئی ہیں تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے دنیا کے کاموں سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو. یعنی دنیا کی جو محبت ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہے وہ ملعون ہے، اور جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، بزرگوں کی صحبت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ایسی محفلیں ہیں، بس وہ اصل قبول ہیں، وہی ذکر ہے. کسی چیز میں دل اگر اٹکا ہوا ہے آپ کا، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے جو اللہ سے قریب نہ کرے، روکے، وہ ملعون ہے. بزرگوں نے تو ایسی چیزوں کو پالا ہی نہیں، اپنے سے دور کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور خرچ کر کے صدقات اور خیرات کر کے عمریں بڑھتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں. یہ جو اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں نا، اس طریقے سے نزول یعنی تجلیات انوارات کا ورود ہوتا ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. اس کی نشانی ہے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، رونا آتا ہے، رقت قلبی آتی ہے، تو بڑی اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ذکر کی برکت سے برائیاں بھی نیکیوں سے بدل جاتی ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے، اس پر ایسا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس اور نقصان ہوگا. جو شخص خوابگاہ میں لیٹے اس طرح کے اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ کرے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس اور نقصان ہے. اکثر ہماری جو محفلیں ہیں، خرافات، ہلا گلا، یہ ہمارے اندر ہے. اس وقت لعنتیں برستی ہیں ہمارے اوپر، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی باتیں. شادی بیاہ میں جائیں، دیکھیں خرافات کس قدر ہیں، ناچ گانا، بے حیائی، فحشی، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے گا. پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں تو بڑا نیک ہوں. اپنے کو نیک بھی سمجھتے ہیں گناہ کر کے. اس حدیث میں وہی اشارہ ہے ایسے غافلوں کے لیے. ایک آخری حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جماعت ذکر الہی میں مشغول نہیں ہوتی مگر اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جہاں بیٹھتے ہیں نا، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے درس کی محفل ہو، مراقبات کی محفل ہو، حدیث کی محفل ہو، فقہ کی محفل ہو، خالصاً للہیت، اللہ کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جسے توفیق دے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کہتے ہیں اوپر سے فرشتے تجلیات و انوارات کی بارش کرتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر اور ان کی برکات سے ارد گرد سے برائیاں، ناگانی آفات و بلیات بھی ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جماعت ملائکہ میں ان کا ذکر تفاخر کے طور پہ کرتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ سکینہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو تمانیت و رحمت وغیرہ سب کو شامل ہے، ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے، یعنی تجلیات و انوارات کو کہتے ہیں، ایک خاص تجلی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے خالص ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما۔ نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے شر سے، حاسدین کے شر سے، ہر بلا، پریشانی، مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یا اللہ ہر وقت محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہماری زبان، ہماری قلب، ہماری روح، ہمارا رواں اپنے ذکر میں مشغول فرما دی، جو اپنے فضل سے اپنی محبت میں ہم سب کو گرفتار کر لیجیے۔ یا اللہ اپنی محبت میں ہم سب کو گرفتار کر لیجیے۔ یا اللہ اپنے ذکر کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دیجیے۔ بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے، وہ بھی عرض کر دوں کہ جن کے قلب ذاکر ہو جاتے ہیں، یعنی دل از خود اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، یہ خاص مراقبے کی ایک نعمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کے پاس، تو ان کا دل پہلے سے اللہ اللہ جب کر رہا ہوتا ہے تو ان سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو اللہ کا ذکر ہے ہم کر رہے ہیں زبان سے، اور جب قلب سے کر رہے ہیں تو قلب ذاکر ہو گیا، اور جن کے قلب ذاکر ہو جاتے ہیں تو انتقال کے بعد بھی ان کا دل قبر میں اللہ 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 کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اور فرشتے کیا پوچھتے ہیں آ کے؟ من ربو کا، تیرا اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ وہ پہلے سے بول رہا ہے اللہ 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 اللہ، ان سے کوئی پوچھے گا؟ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جن کے قلب ذاکر ہو جائیں ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا قبر میں، ان کی بخشش ہو جاتی۔ یہ ہے وہ نعمت، یہ ہے مراقبات، یہ ہیں حلقے، یہ ہیں ذکر کی محفلیں، اس کو اختیار تو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام سے دعاؤں کی درخواست۔